بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، میں ہوں ایم سلیم صابری، انچارج حضرتcity.com یہاں لندن سے. میں یہاں موجود ہوں ختم نبوت اکیڈمی لندن میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں. اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں، اور یہ متحدہ علماء فورم پاکستان کے سربراہ بھی ہیں. تو ہم حضرتcity.com کے پلیٹ فارم پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو یہاں حضرتcity.com کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہاں انگلینڈ تشریف لائے، یہاں آپ کی مصروفیات کیا رہیں، کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، یہ تھوڑی سی تفصیلات ہمارے ویورز کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرتcity.com کا میں مشکور ہوں، اور اسپیشلی آپ کا، اور یہ محب وطنی کا ایک ثبوت ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، گفتگو کی. میرا یہاں آنا ایک ہی حوالہ نہیں، بلکہ چونکہ میں ایک مذہبی رہنما بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پالیٹیشین بھی ہوں، تو یہ دونوں چیزیں، ملاقات اپنے دوستوں سے، پاکستانیوں سے، علماء اکرام سے، خصوصاً اسپیشلی جو پاکستان کے اس وقت 9/11 کے بعد جو صورتحال ہے، ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور وہاں دنیا کا جو کنسپٹ ہے ہمارے بارے میں، کہیں قصداً، کہیں بلا قصد، کہیں سازشیں عالمی سطح پر، بدامنی خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اور یہ کہ پاکستانی جو ہے وہ انتہا پسند ہیں، یا دینی ادارے یا مساجد یا مدارس یا ریلیجس. تو ایک تو یہ ہم نے تصور ختم کرنا، جو ہماری ملاقاتیں ہیں علماء سے بہت اچھی یہاں UK کے اندر رہیں، کہ یہ ان کا تصور غلط ہے، اور علماء محنت تو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہاں UK کے اندر بھی. سہیل بابا صاحب سے اور بہت سے جو علماء ہمیں جو ہے مختلف JUI کے بھی ملے، ختم نبوت کے حوالے سے اور حوالوں سے، ہر مسلک کے لوگ. تو ہم نے یہی گزارش کی، آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں، مگر میں نے یہ کہا کہ مزید ضرورت ہے کہ اس لیے کہ ہم اسلام کو اصل شکل کے اندر محبت، اور یہ ایک سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اور اخوت اور بھائی چارگی اور انسانیت، احترام انسانیت کا مذہب ہے، کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، سب سے ہمارا رویہ اس طرح ہو کہ دنیا کو ہم اسلام اصل شکل کے اندر پیش کریں، کہ جی ٹیررسٹ اگر دنیا میں کہیں ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے مسلم ہے یا کرسچن ہے یا یہ یہودی ہے. ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے. ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی قوم برادری نہیں ہوتی. تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ کے اس .com حضرت اس کے توسط سے بھی میسج جو ناظرین یا قارئین یہاں دیکھیں گے، کہ وہ بھی اس میسج کو آگے لے کر چلیں، کہ ہمارے کنٹری جو ہے اس وقت جو وہاں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عالم، پوری دنیا کے اندر پیس ہو، امن ہو، نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ یہاں ہاؤس آف کامن میں بھی گئے، آپ کے یہاں کے لوگوں سے بھی، جو پولیٹیشین ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، تو آپ نے ان کے سامنے کیا موٹو، کیا نمونہ پیش کیا اسلام کے متعلق جو ان کے ذہن میں غلط فہمیاں جی، میں مشکور ہوں اپنا لارڈ قربان صاحب کا. انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اور دونوں ہاؤس آف لارڈ بھی اور کامن دونوں کے، ہمیں وہاں ہم گئے، اور سہیل بابا صاحب بھی اور مفتی عبدالوہاب صاحب بھی، علماء کچھ دوست ہمارے، ایک ڈیلیگیشن، دونوں ہاؤسز کی کاروائی ہم نے دیکھی وہاں، جو کیا وہ ہے. تو وہاں پر اور بھی جو ہمارے انگریز جو دوست ہیں انگلینڈ کے، اور لارڈ جو تھے، ان سے بھی گفتگو رہی. ہم نے یہی بات کہی، اور کہ جی ہمارے جو کنسپٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اس بحران سے نکلیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے ہم متاثر ہیں اس وقت، پاکستان بھی متاثر ہے، اور ہم پیس چاہتے ہیں. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں، ہم کسی کنٹری کے خلاف نہیں. ہم نے یہی کہا کہ پاکستان مساویانہ سلوک، برادرانہ سلوک، برابری والا سلوک ہم چاہتے ہیں. ہم ریلیشن چاہتے ہیں، ہم US سے چاہتے ہیں، ہم انگلینڈ سے، ہمارا ریلیشن تو یہاں سے تو بہتر ہے، US سے بھی چاہتے ہیں، ہماری قوم، ہماری گورنمنٹ موجودہ، مگر مساویانہ ہمیں جو عزت جو ہے، جو ایک عزت ہے ایک ملک کی، ایک کنٹری کے ساتھ، وہ مساویانہ حقوق جو دوستانہ وہ ہو، وہ رکھے جائیں. جی.
مفتی صاحب آپ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل امن کمیٹی کی، جو کہ تمام مذاہب کو آپس میں آمنگی، اس کمیٹی کے متعلق ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس کا کیا منشور ہے، کس طرح آپ دیکھیں جی، یہ ہماری کمیٹی ہے، پاکستان میں کئی عرصہ سے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہندو ہے، اس کے اندر سکھ ہیں، اور اس کے اندر جناب والا ہمارے عیسائی ہیں اور مسلم تو ہیں ہی ہیں. پھر مسالک کے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث دوست ہیں. تو کافی کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اب یو کے اندر بھی ہم نے سہیل صاحب کو جو ہے یہاں ذمہ دار بنایا ہے. یہ انشاءاللہ آرگنائز کر لیں گے پورے یو کے اندر اور پھر یورپ کی طرف کہ جی یہ ہم نے میسج دیا ہے، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں عیسائیوں کو بھی کہ جو مشترکات ہیں، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشترکات ہیں ان پہ اکٹھے ہو جائیں. جن چیزیں آپ کے درمیان، اور پھر بڑی چیز یہ ہے کہ احترام انسانیت جو ہے، یہ تو ہمارا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ کی حکم اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی کہ انسانوں کی عزت کریں، احترام کریں، نفرت ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں. لڑائی جھگڑے سے مسائل نہ دنیا میں حل ہوئے ہیں اور نہ حل ہوں گے. اگر جو اختلافات ہے باہمی احترام کے ساتھ، یا مذاہب کا یا مسالک کا، وہ ٹھیک ہے، اس پر آپ چلیں، وہ ایک حق ہے آپ کا. لیکن لڑنا جھگڑنا یہ تخریب کاری ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. ہم نے یہی اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں یورپ تک بھی. مفتی صاحب آپ جو ہیں متحدہ علماء فورم کے سربراہ بھی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اپنی اس جماعت کے متعلق جو آپ کی جو ہے متحدہ علماء دیکھیں جی، یہ فورم 92 میں ہم نے بنائی تھی، اور اس وقت کافی کشیدگی تھی فرقہ وارانہ پاکستان کے اندر، شیعہ سنی جھگڑے بہت زیادہ تھے. تو یہ 92 کے اندر ہم نے تشکیل دی. پھر ملکی سطح پر میں کام کرتا رہا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں 98 کے اندر عوامی اتحاد بنا، پاکستان عوامی اتحاد. اس کے اندر کوئی 15-16 جماعتیں تھیں. متحدہ علماء فورم، میری جماعت بھی اس کے اندر شامل تھی. پھر اس کے بعد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، GDA اس کو کہتے ہیں، وہ بنا. اس میں ہم نے ملکی جو ہمارے قومی لیڈران ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، اللہ جنت نصیب فرمائے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میاں صاحب، بعد میں ARD بنی، نواز شریف صاحب بھی اس میں تھے، اور GDA میں عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، اسفندیار ولی صاحب بھی کرتے رہے. تو ہم نے اکٹھے کام کیے. متحدہ علماء فورم ہماری ایک الہی جماعت تھی، اور جماعتوں کے اندر ملکی سطح پر بھی یہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر میرے بھی سگنیچر ہیں. یہاں یو کے اندر جو میثاق جمہوریت ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس میاں صاحب نے کال کی تھی، اس کے اندر بھی میں تھا. تو ہم تو ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے روانگی کی یہ رواں دواں رہے ہیں، اور امریت سے مشکل سے ہماری جان چھوٹی ہے. خدا کرے دوبارہ امریت کے ہم شکار نہ ہوں، ملک اور قوم. تو یہ اس پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں، اور مسالک کے لوگ بھی اکٹھے ہم نے کیے ہیں اس پلیٹ فارم سے. مفتی صاحب آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں، تو اس کے متعلق تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں آپ جو ان کے ایڈوائزر ہیں. دیکھیں جی، ہم CM صاحب جو ہے وہ ریلیجس افیئر میں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں، اور اب بھی میں جو ہے ریلیجس 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے ہمارے کچھ جو تھے ایڈوائزر صاحبان، چونکہ پھر 5 الاؤ ہوئے باقی، تو اب میں کوآرڈینیٹر ایز اے کوآرڈینیشن کام وہی ہے نام کسی بھی، اور ایز اے ایڈوائزر بھی جو اعزازی طور پہ وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو CM صاحب ہمارے قائم علی شاہ صاحب ہیں، اور ہم اس کے ساتھ صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے ورکر بھی ہیں اس میں، پارٹی کے بھی ہیں، غیر پارٹی کے لوگ ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں ہم ہیلپ کر رہے ہیں. حکومتی سطح پر جو ہے ہمارے صوبے کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. صوبہ سندھ کے اندر البتہ کراچی کے اندر بڑا بحران ہے، فساد ہے، قتل و غارت گری ہے. اللہ تعالیٰ کرے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اپیل بھی کر رہے ہیں کہ تمام وہاں جو منی پاکستان ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور جو سازشی لوگ ہیں جو انوالو ہیں، خدا کرے نجات حاصل ہو، وہاں امن قائم ہو. جی